الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہر انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے اور دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، تو فرماتے ہیں مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ یہ سبق ہمیں اور آپ کو لے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، لیکن اس مادی دنیا میں یہ رنگین دنیا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کے چنگل میں آتا ہے، جو بھی اس کے لپیٹ میں آتا ہے، دنیا اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ فارسی میں کہا گیا زہر ای مار منقش قاتل است۔ یہ جو سانپ ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے، اس کی بناوٹ دیکھو، اس کے پیچھے وہ اسپیکٹیکل بنا ہے، ڈیزائن بنی ہے الگ الگ طرح کی، اس پر نقش و نگار ہے، بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت۔ جو بچہ ہوتا ہے نا سمجھ، اسے تو معلوم نہیں ہے کہ یہ موذی ہے، تو وہ تو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سانپ بظاہر دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کو آپ صرف دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس سانپ کو آپ قریب جانے کی کوشش کریں گے، پکڑنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو ڈنک مار دے گا، ڈس لے گا، اور اس کے زہر سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے دنیا دور سے بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، بیوٹیفل کہتے ہیں۔ لوگ دنیا میں جاتے ہیں نا پکنک کے لیے، بھائی کہاں جاتے ہیں؟ ہالیڈے، پکنک کے لیے، بچوں کے لیے، چلو چھٹیاں ہیں، دبئی چلو، ایجپٹ چلو، فلاں جگہ چلو، فلاں جگہ چلو۔ کیوں؟ کہ بھائی وہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں دیکھنی ہے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اسے دیکھو۔ ٹھیک ہے، دنیا برتنے کی چیز ہے، دیکھنے کی چیز ہے، استفادے کی چیز ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دنیا کے قریب چلا گیا، دور سے دیکھ لیا، استفادہ کر لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن جو بندہ قریب جانے کی کوشش کرتا ہے،
اس دنیا کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس زہریلے سانپ کی طرح، اس کا زہر بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. یہ تو ایک مثال دی ہمیں تاکہ ایمان والا بندہ سمجھ جائے، سنبھل جائے، اپنے ایمان کو بچا لے، اپنی آخرت کو بچا لے. یہ مختصر سی زندگی 50 60 70 سال کی زندگی، لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں 50 سال تک پہنچوں گا، میں 60 سال تک جیوں گا، میں 70 سال تک جیوں گا. نہیں، جب بلاوا آتا ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. جب اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر ہم اس دنیا پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ تو کھیل کود کی طرح ایک خواب ہے. بچپن میں انسان کھیلتا تھا، وہ بھول جاتا ہے جوانی میں کہ بچپن میں اس نے کیا کیا. جوانی کی چیز وہ بوڑھاپے میں بھول جاتا ہے. جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، آخرت میں اس کی آنکھیں ہمیشہ کی کھلے گی تو دنیا اسے خواب معلوم ہوگی. ہم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، وہاں کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے. لیکن اگر کسی انسان سے پوچھ لے کہ تم ماں کے پیٹ میں کھیلتا تھا، کھاتا پیتا تھا، گھومتا تھا، سب چیز کرتا تھا، تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا مجھے یاد نہیں ہے. تو ماں کے پیٹ کی وہ 9 مہینے کی زندگی ایک خواب ہے. اسی طرح دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، قبر کے گھڑے میں پہنچ جائے گا، وہاں سے میدان محشر میں جائے گا، آخرت میں پہنچے گا. پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا کے اندر تو کتنے سال جیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں. پوچھا کہ دنیا میں تو یہ کھاتا تھا، یہاں پیتا تھا، یہاں سوتا تھا، یہاں آرام کرتا تھا، ان لوگوں سے ملتا تھا، فلاں بازار میں تو روزانہ جاتا تھا، تیری دکان تھی، تیرا کاروبار تھا، تیرا بزنس تھا، تیرے بیوی بچے بھی تھے دنیا میں. وہ کہے گا کہ یہ تو ایک خواب ہے. دنیا کی زندگی ایک خواب، حقیقی زندگی آخرت کی لامحدود زندگی ہے نا. ہمارے دعوت کے ساتھی اسی چیز کو تو لے کر چلتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی دنیا ہے، فنا ہونے والی، اور آخرت کی زندگی لامحدود، کبھی ختم نہیں ہونے والی. اور پھر اللہ تعالی وہاں ہر انسان کا حساب لیں گے. زندگی کیسے گزاری، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ہم نے دی جوانی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، بتا جوانی میں کتنی عبادت کر کے لایا. کہ اللہ جوانی تو ایسے ہی گنوا دی میں نے غفلتوں میں. سوچتا تھا کہ بوڑھاپے میں مسجد کا کونا پکڑ لوں گا، عبادتیں کر لوں گا، لیکن پھر بیماری آ جاتی ہے، انسان بوڑھاپے میں عبادت نہیں کر سکتا. کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی ہاتھ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیر میں درد. یہ درد اس کا چھٹکارا، اس کو چین نہیں لینے دیتے، اسے چھٹکارا حاصل نہیں کرنے دیتے. تو نہ جوانی میں عبادت کر سکا، نہ بوڑھاپے میں عبادت کی. سوچتا تھا جوانی میں عبادت کر لوں گا، لیکن جوانی کے جوش میں وہ اپنی زندگی بھول گیا، گناہوں میں لگ گیا، معصیت میں لگ گیا. اب سوچتا ہے کہ آخری عمر میں کرنا کچھ نہیں ہے، ریٹائر لائف ہوگی، مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، اللہ اللہ کر لوں گا، تسبیح پڑھوں گا، مسجد کا کونا پکڑ لوں گا، مسجد کا کھونٹا بن جاؤں گا. لیکن بیماریاں اسے چین نہیں لینے دیتی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے زندگی ختم. اس لیے اللہ والے فرماتے کہ اے بھائی، جوانی میں جتنے چاہے اللہ کے سامنے سجدے کر لے،
اللہ کو جوانی کے سجدے بہت پسند ہیں، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا بڑھاپا غالب ہوگا اور بڑھاپے میں تو بغیر سجدے والی نماز پڑھے گا، سجدہ کرنا چاہے گا سجدہ نہیں کر سکے گا۔ دیکھتے ہیں نا، کرسی پر بیٹھ کر مجبوری میں نماز پڑھنی پڑتی ہے اشارے اشارے سے۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی میں سجدے کی عادت ڈال، بڑھاپے میں سجدے والی نماز سے محروم ہوگا، اشارے والی نماز پڑھے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر کھڑا کریں گے، سب کا حساب لیں گے، پوچھیں گے، بندے کو کھڑا کریں گے، پوچھیں گے کہ بتا تو نے فلاں گناہ کیا، تو دنیا میں فلاں گناہ کر کے آیا، تو نے فلاں کا مال کھایا، تو نے فلاں کے اوپر ظلم کیا۔ یہاں دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، وہاں بھی بندہ جھوٹ بولے گا، لیکن نہیں اللہ میں تو بہت شریف، مفتی صاحب سے پوچھو، میں تو ہمیشہ مسجد کے کام میں لگا رہتا تھا، جماعتوں کو کھلانا پلانا، ان کا ویلکم استقبال، ان کی نصرت، ملاقاتیں کروانا، یہ میرا تو کام تھا، کہ وہ تو تیرا پارٹ ٹائم جاب تھا، پھر تو اپنی نجی زندگی میں، الگ زندگی میں کیا گل کھلاتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، فلاں گناہ کرتا تھا، فلاں جگہ یہ کرتا تھا، لیکن نہیں اللہ میں تو بہت شریف تھا، کسی سے بھی پوچھ لو۔ اللہ فرمائیں گے کہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آج تیری باڈی کے اعضاء، تیری باڈی کے پارٹس یہ جواب دیں گے، زبان سے جھوٹ بولے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی، اللہ زبان کو سل کر دیں گے، اسے بند کر دیں گے، تالا لگا دیں گے، فرمائیں گے ہاتھ سے کہ اب ہاتھ یہ ہم سے گفتگو کریں گے، یہ ہاتھ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ ان ہاتھوں کے ذریعے اس نے فلاں فلاں گناہ کیا، ان ہاتھوں کے ذریعے چوری کی، ان ہاتھوں کے ذریعے جوا کھیلتا تھا، موقع ملتا تھا تو نشہ بھی کر لیتا تھا، موقع ملتا تھا تو نامحرم کے اوپر بھی ہاتھ بڑھا دیتا تھا، اور جب جی میں آیا کسی پر ظلم بھی کر دیتا تھا، مظلوم کی آہ لیتا تھا۔ تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ اس ہاتھ سے یہ گناہ کیے۔ وَتَشْهَدُ وَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انسان کے یہ پیر بھی گواہی دیں گے، اللہ ظاہری زبان بند کر دیں گے، لیکن ہاتھ کو قوت گویائی دیں گے، پیروں کو قوت گویائی دیں گے۔ یہ پیر گواہی دیں گے کہ اللہ ان پیروں کے ذریعے چل کر فلاں جگہ گیا تھا، یہ فلاں گناہ کیا تھا اس نے۔ انسان کے باڈی کے اعضاء خود گواہی دیں گے، پھر وہاں کوئی چھٹکارا نہیں۔ وہ زبان کہے گی کہ میں تو تم کو بچانا چاہتی تھی، تم تو خود پھنسنے کے لیے جا رہے ہو، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے، یہ معاملہ ہوگا۔ تو وہاں جھوٹ انسان کا نہیں چلے گا، پکڑا جائے گا۔ یا دنیا میں کامیاب طریقے سے جھوٹ بول دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے لیے، اور اہل جنت کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، جنتی خوش و خرم جنت کی طرف جاتے ہوں گے، اور جہنمی لڑکھڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، چیخ و پکار کے ساتھ ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ کوئی اپنی مرضی سے تو جہنم میں جائے گا نہیں، فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے، جیسے مجرموں کو یہاں عدالت میں، قید خانے میں گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے، وہاں مجرموں کو گھسیٹا جائے گا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، متقی بندے ہوں گے، ان کا وہاں پرزور استقبال، ویلکم۔ یہاں ہوتا ہے نا دنیا میں ویلکم ڈرنک، فلاں ویلکم، اس طرح سے وہاں اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی، سوچیے آپ وہاں کیسا ویلکم ہوگا۔ یہاں تھوڑا بہت ویلکم ہوتا ہے، آدمی پھولے نہیں سماتا ہے، انہوں نے میرا بہت ویلکم کیا، بلیک بن والوں نے بہت ویلکم کیا، لیکن اللہ کے یہاں جو ویلکم ہوگا جنت میں، جنت کی ایسی ایسی نعمتیں، یہ تو کچھ نعمتیں ہم پڑھ لیتے ہیں کتابوں میں کہ جنت میں فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا،
لیکن فرماتے ہیں جنت کی حقیقت مسلم شریف کی روایت میں ہے، فرماتے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی کچھ چیزیں ہم نے سن لی، دل میں احساس پیدا کر لیا، دماغ سے سوچ لیا کہ جنت میں یہ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کیسی چیز ہوگی کہ دنیا میں انسان کی آنکھیں اس کو کبھی دیکھ نہیں سکتی، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، کسی کانوں نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، اور کسی دل کے اندر اس کا تصور بھی نہیں، خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ وہاں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دو چار نعمتیں ہم کو تو یاد ہے کہ بھئی بنگلے ملیں گے تو بہت خوش ہو جاتے، اور سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں کہ وہ 70-72 حور ملنے والی ہے نا، تو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے تو حور واحد، یہ دنیا کی حور بہت پریشان کرتی گھر میں، یہ چین سے جینے نہیں دیتی، جینے تو نہیں دیتی، مرنے بھی نہیں دیتی۔ پچھلی جمعہ میں نے ایک جگہ چھوٹا سا واقعہ بتایا تھا کہ ایک جگہ جمعہ میں مولانا نے بیان کیا جمعہ میں کہ دنیا میں انسان پر حالات آتے، حالات پر بیان کیا، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، حالات آئیں گے، غم آئیں گے، تو جو بندہ دنیا میں اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو خوشی خوشی اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت جلدی جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوا وہ تو نے پھر گھر گیا، نے گھر جا کے اپنی وائف کو، بیگم کو گود میں اٹھایا، اٹھا کے کبھی یہ کمرے میں کبھی وہ کمرے میں، گود میں اٹھا کے گھوم رہا ہے۔ تو بیگم بھی کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آج بڑے رومانٹک موڈ میں ہو، کبھی گود میں اٹھایا نہیں، اب یہ بچے بھی ہو گئے، بچے کے بھی بچے ہو گئے، اب گود میں اٹھا رہے ہو۔ تاکہ اصل میں کوئی رومانٹک موڈ میں نہیں ہوں۔ مولانا نے جمعہ میں بیان کیا کہ جو بندہ دنیا میں اپنی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھاتا ہے وہ جنت میں جلدی داخل ہوگا، اس لیے میں تو تجھے اٹھا رہا ہوں۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ بیوی مجھ پر مصیبت، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ شوہر مجھ پر مصیبت ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 50 سال تک ان کی زندگی جو گزری ہسبینڈ وائف کی، میاں بیوی کی، تو 50 سال میں حضرت نے کبھی بلند آواز سے بات نہیں کی چلا کر، اور کبھی بیوی نے بلند آواز سے جواب نہیں دیا۔ یہاں تو روزانہ کا مسئلہ، ایک دن اگر چلا کر بات نہیں ہو گھر میں تو پڑوسی پوچھنے آتے کہ آج کچھ آواز نہیں آئی نا آپ کے گھر سے۔ تو 50 سال تک کیوں یہ سب جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے حقوق طلب کرتے ہیں۔ ہسبینڈ کہتا ہے کہ میرے تجھ پر یہ حقوق ہے، تجھے ادا کرنے پڑیں گے۔ بیوی کہتی ہے کہ ون سائڈ نہیں چلے گا، میرے بھی حقوق ہے، مجھے بھی شاپنگ پہ لے جانا پڑے گا، کبھی بلیک پول لے جانا پڑے گا، یہاں لے جانا پڑے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ 50 سال میں کبھی یہ نوبت نہیں آئی، کبھی غصے سے بات نہیں کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی 50 سال میں کبھی اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دے، اپنا کام خود کرتے تھے۔ اب یہ غصے کی باری کب آتی ہے؟ جھگڑا، بیوی ادھر کچن میں بیچاری وہ کھانا پکانے میں، بچے کو سنبھالنے میں لگی ہے، اور یہ شوہر گھر میں آئے گئے، بیگم سنتی پانی لا جلدی۔ اب وہ چلائے گی ادھر سے کہ میں یہ بچے سنبھالوں، کھانا بناؤں، یا تمہیں پانی پلاؤں، وہاں سے بات بگڑتی ہے۔ اس لیے اپنا کام اگر گھر میں شروع کر دیں گے، دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر کرو، اپنا حق چھوڑ دو۔ ہم اپنا حق وصول کرتے ہیں، اس لیے سارے جھگڑے خاندان میں، برادری میں، رشتہ داری میں جھگڑے کیوں ہیں؟ سب آدمی اپنا حق لینے کی فکر میں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر بندہ سامنے والے کا حق دینا سیکھ جائے، اس کا حق ادا کرنا سیکھ جائے، اپنا حق بھول جائے، فرماتے ہیں کہ معاشرے سے سارے جھگڑے ختم۔ یہ جھگڑے کیوں ہوتے؟ میرا یہ حق ہے، باپ نے ایک گھر چھوڑا ہے، اب اس میں بچے باپ کے انتقال کے بعد
کہ اس کو میں خریدوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں خریدوں گا، تیسرا کہتا ہے میں خریدوں گا، جھگڑے شروع. وہ کہتا ہے مجھے اتنے میں چاہیے، دوسرا کہتا ہے مجھے اتنے میں چاہیے. فلاں پراپرٹی ہے اس کے لیے جھگڑا. بہن کہتی ہے کہ میں اپنا حق کسی کو نہیں دوں گی، میں لے کر رہوں گی. بھائی کہتا ہے کہ تو اپنا حق مجھے معاف کر دینے، تیری شادی میں تو کتنا خرچ کیا ابا نے، ہم لوگوں نے، اور معاف کروا لیتے. آج کل معاشرے کی کمزوری کیا ہے؟ بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا ہے. کیا کہتے کہ وہ شادی میں تو خرچ ہو گیا، تجھے جو دینا تھا ابا نے دے دیا، اب اس میں تیرا کیا حق بنتا ہے؟ اور زبانی معاف بھی کروا لیتے. اور پھر مسئلہ پوچھتے مفتی صاحب کو کہ میری بہن نے تو مجھے ہے نا معاف کر دیا تھا. تو اس سے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھو کہ پراپرٹی کی تقسیم سے پہلے کبھی کوئی اپنا حق معاف نہیں کر سکتا ہے. وہ والد صاحب ابھی تو حیات ہے، معاف کروا لیتے، لکھوا بھی لیتے پیپر میں. والد صاحب ابا زندہ ہے اور بہن کے پاس لکھوا لیا کہ بھائی والد صاحب کی پراپرٹی میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، میرا سارا حق میرے بھائیوں کو مل جائے. ابھی والد صاحب تو زندہ ہے، ابھی میراث کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا. اور والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی اگر بہن کہہ دے یا ہم لکھوا لے کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، تو جب تک وہ میراث تقسیم نہیں ہوگی اور بہن اپنی اس ملکیت پر قبضہ نہیں کرے گی، وہاں تک فرماتے کہ وہ معاف بھی نہیں کرے گی. اپنا حق لے لیا، پھر اس نے دے دیا خوشی سے کہ میں یہ اپنا حق اپنے بھائی کو دیتی ہوں، فلاں بہن کو دیتی ہوں، تو ٹھیک. یہ معاشرے میں بہت سی کمزوریاں ہیں، خاص کر میراث کے مسائل میں. پچھلے سال وہاں ڈیوزبری کا ایک مسئلہ پیش آیا تھا. وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کے پاس ایک جوان آیا اور مسجد قرضے میں تھی، بڑی مسجد بنائی انہوں نے، تو سب لوگ امداد کرتے تھے. وہ رمضان میں آئے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب یہ میری طرف، پہلے وہ اگلے دن مل کر گیا تھا ملاقات کر کے، کہ میں مسجد کے اندر 50,000 پاؤنڈ ایصال ثواب کے لیے دینا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. پوچھا کہ بھائی کسی کا حق تو باقی نہیں ہے؟ تو کہ نہیں یہ تو سب میرا ہے. تو جب ان کی بہنوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو ساری پراپرٹی اور جتنا بیلنس ہے وہ مسجد میں دینے والا ہے، تو ان بہنوں نے مفتی صاحب تک یہ پیغام پہنچایا، بات پہنچائی کہ بھائی اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارے اس بھائی نے ہمارا حصہ ایک پینی بھی دیا نہیں ہے، سب اس نے قبضہ کر لیا. اب وہ سارے پیسے مسجد میں دینا چاہتا ہے. تو بتائیے یہ اللہ کے راستے میں قبول ہوگا؟ اللہ کے گھر کے لیے دوسروں کا حق دبا کر جب ہم اللہ کے گھر میں دیں گے تو اللہ کو ایسے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے دوسروں کا حق ادا کرو، حقدار کا حق دے دو، پھر اپنے حصے میں جو آئے اس سے مرضی جو آئے کرنا ہو کرو. مسجد میں دو، مدرسے میں دو، کنویں بنواؤ، مسافر خانہ بنواؤ، ہسپتال بنواؤ، جو کرنا ہو کرو، لیکن پہلے دوسرے کا حق ادا کرو. بھائی سب چیزوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بہنوں کو محروم کر دیتا ہے. تو خیر قیامت کے دن جو ہے برابر حساب کتاب ہوگا. اور یہ نمازیں، روزے، یہ اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ، حج، یہ حقوق اللہ میں سے ہیں. اب اللہ کے اختیار میں ہے اس پر گرفت فرمائے یا بندے کو معاف کر دے. لیکن جو حقوق العباد کہلاتے ہیں، بندوں کے اوپر جو حق ہیں، اس پر بڑی گرفت ہوگی. بتاتے ہیں نا یہ حقوق العباد میں ہے میراث بھی، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، بیوی کا حق، بھتیجوں کا حق، چچا کا حق، خالہ پھوپھی، سب محلے والوں کا حق، راستے کا حق. یہ سب حقوق العباد کی چیزیں ہیں. اس پر تو ہماری کوئی توجہ نہیں، کوئی دھیان نہیں. پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے روزانہ کے جھگڑے، فیملی رشتہ داروں کے ساتھ روزانہ کے جھگڑے، بھائی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار سے ملنے کے لیے تیار نہیں. تو حقوق العباد پر بڑے بندے پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. اس لیے ہمیشہ اپنے معاملات صاف رکھو. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب مریدین جاتے تھے تو حضرت جو ہیں سب اوراد و وظائف تو بتاتے تھے، لیکن حقوق العباد کی بڑی نگرانی کرتے تھے، پوچھ تاچھ کرتے تھے.
حقوق العباد کے سلسلے میں جو اصل ہیں، اور ہم اس کو بھول گئے حقوق العباد کو۔ بتائیں نا کہ بیوی کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کے اوپر صرف باپ کا حق ہے، لیکن باپ کے اوپر بھی اولاد کا حق ہے، وہ بھی دیکھیے۔ رشتہ داروں کے رشتہ دار پر کیا حق ہے۔ رشتہ دار سال ہر سال تک بولتے نہیں، بات چیت بند، ایک مسئلے میں کوئی چیز آ گئی تو سال ہر سال بند، یہاں تک کہ وصیت کرتے کہ میرے انتقال کے وقت دیکھنا فلاں کے وہاں سے آ نہیں جائے ہیں، اجازت نہیں ہے، میرے جنازے میں شرکت بھی مت کرنا۔ یہ ساری چیزیں تو زمانے جاہلیت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، انصار و مہاجر کو ملانے کے لیے آئے تھے، اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ مدنی معاشرہ، وہ مدنی ماحول، وہ جو شریعت وہاں چلتی تھی، وہ ماحول اور وہ فضائیں ہمیں آج اپنے معاشرے میں بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حکیم امت رحمت اللہ علیہ کہ آپ جتنے بھی مواعظ پڑھیں گے اس میں زیادہ تر زور دیا گیا ہے حقوق العباد پر، معاشرت پر، معاملات پر، اخلاق پر، ان چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ نماز معلوم ہے کہ وہ پڑھنا ہے، اللہ کا حق ہے، اور سب جانتے ہیں نماز کی فضیلت کیا ہے، نہیں پڑھنے پر کیا ہونے والا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، روزے کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ حقوق العباد جو ہیں اس کو پڑھو۔ اور اکثر تعلیم کے اندر بھی حقوق العباد، مسجدوں میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ مسجدوں میں یہ جو فضائل اعمال ہے ماشاءاللہ، اس میں سب نماز کے فضائل، تلاوت قرآن، یہ درود شریف کے فضائل، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اس کو بھی جاری رکھے، لیکن کوئی ایک نماز ایسی بھی ہو کہ اس میں حقوق العباد بیان کیے جائے۔ جو ہمارے معاملات اور معاشرت جو بیان کیے گئے ہیں اس کا ایک سبق، ایک پیج روزانہ تعلیم کے اندر آنا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں بھی ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بچوں کو حقوق سکھائے، معاشرت سکھائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، دیکھیے مدینہ منورہ کے امام مالک فرماتے ہیں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے 12 بجے تک مدینہ منورہ کے سارے تاجروں کو جمع کرتے تھے اور تجارت کے مسائل سمجھاتے تھے۔ بزنس، کاروبار، دکانداری، تجارت، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پروفٹ کتنا لینا ہے، کتنا چھوڑنا ہے، کمانا کس طرح ہے، اس میں کیا کیا حقوق آئیں گے، وہ سکھاتے تھے رات کو 12 بجے تک۔ وہاں نماز نہیں سکھائی، وہاں روزے نہیں سکھائے، وہاں کیا کرنا ہے وہ فضائل والی بات نہیں سکھائی، بلکہ وہاں یہ حقوق العباد سکھائے کہ تمہیں اس طرح سے بزنس کرنا ہوگا، حلال حرام کو سوچنا ہے ہمیں۔ ابھی تو باریک باریک چیزوں میں یہ حلال حرام کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بزنس مین ہے اسے اپنی بزنس کے لائن سے مسائل معلوم ہونے چاہیے، یا مفتی صاحب سے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم یہ بزنس کرتے ہیں، اس میں اس طرح سے آمدنی ہوتی ہے، اس طرح سے خرچ ہوتا ہے، ہم اس طرح سے بیچتے ہیں، اس طرح سے خریدتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، ورنہ حلال کی کمائی کے ساتھ حرام کی آمیزش ہو جائے گی، حرام مال بھی مل جائے گا تو پاکیزہ مال کو بھی وہ حرام مال خراب کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد پر پابندی سے عمل کرنے والا بنائے۔ یہ حقوق العباد حقوق واجبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمازیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں حقوق العباد پر بھی ہماری گہری نظر ہونی چاہیے اور اس پر بھی ہماری پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا داعیہ اور جذبہ نصیب فرمائے۔ ہمارے مفتی اسماعیل صاحب کا حکم تھا کہ تراویح کے بعد چند منٹ بیان ہو جائے، انشاءاللہ اس میں دین کا فائدہ ہوگا، جو سنیں گے اس کا فائدہ ہے، جو کہتا ہے اس کا فائدہ ہے۔ اور ویسے بھی دینی مجالس ہوتی ہے، رمضان کی رات ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی بات سنیں گے، دل زندہ ہوتا ہے اس سے، اور انشاءاللہ آخرت میں یہی مجلسوں میں بیٹھنا اللہ کے یہاں کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بیٹھنا قبول فرمائے، ہم سب کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون
وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ستاری اور غفاری کے فیصلے فرما۔ پیارے اللہ رمضان کا ایک عشرہ گزر چکا، رحمتوں کا عشرہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتا رہا، ہم دیکھتے رہے۔ اے اللہ جیسی عبادت ہونی چاہیے نہیں کر سکے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے ایک ایک دن کی، ایک ایک رات کی قدردانی نصیب فرما، عبادتوں کا ذوق شوق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، روزی کی عبادت آسان فرما، تراویح میں کھڑے رہنا آسان فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا، زندگی میں انقلاب پیدا فرما، دلوں کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ جسم کے جن جن اعضاء سے گناہوں کا صدور ہوا ہے، اے اللہ معاف فرما دے، معافی کے فیصلے فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ ہم سب کی جھولی خالی ہے، بھر دیجئے، رحمت کی بھیک دے دے، مغفرت کی بھیک دے دے، جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا پروانہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم سب آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں اور آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے الہ العالمین ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما، 100% دیندار بنا دے۔ اے اللہ اخلاق شرعی دینی زندگی عطا فرما، 100% حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال والی زندگی عطا فرما، دکھلاوے سے، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما، اخلاص و للہیت عطا فرما، امانت داری، دیانت داری، تقوی پرہیزگاری نصیب فرما، بد دیانتی سے، اے اللہ بے ایمانی سے، دھوکے سے، غبن سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا